رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہمارا ہے الحمدللہ چوتھا رکوع سورہ بقرہ کا۔ ہم نے پہلے رکوع میں دیکھا تھا اللہ تعالیٰ کے دوست کون ہوتے ہیں، ہم نے دوسرے رکوع میں دیکھا تھا منافقین کی صفات کیا ہیں، ہم نے تیسرے رکوع میں دیکھے تھے جو فاسق لوگ ہوتے ہیں ان کی اوصاف کیا ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی کنورسیشن پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کنورسیشن سے، اس سارے واقعے سے ہمارے لیے کیا پہلو نکلتے ہیں، ہمیں کس چیز پہ عمل کرنا ہے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے انشاءاللہ۔ تو ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب قَالَ کہا ربک آپ کے رب نے للملائکتی فرشتوں سے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتاً خلیفہ، ایک جانشین۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ آج ہم غور کریں گے خلیفہ ہوتا کیا ہے۔ خلیفہ ہوتا ہے نائب۔ نائب وہ ہوتا ہے جو مالک کی منشا کے مطابق کام کو پورا کرتا ہے، یعنی کہ وہ ہر وہ کام کرتا ہے جس کا مالک اس کو حکم دیتا ہے، اپنے مالک کی مرضی کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کرتا، وہ ہوتا ہے نائب۔ ہم نے سنا ہوگا نا نائب صدر، آپ لوگوں نے لفظ اکثر عموماً سنا ہوگا یہ۔ اگر کوئی نائب یا خلیفہ اپنے مالک کی، جس کے مالک نے حکم دیا ہوتا ہے، اس کے مطابق کام نہیں کرتا تو وہ باغی کہلاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں غدار ہے یہ، اور اس کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو یہی خلیفہ کا مطلب یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک جانشین مقرر کیا ہے، کس کے لیے؟ اس دنیا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ چوتھے پارے میں فرماتے ہیں کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ اور لازم ہے کہ ہو تمہاری صورت میں ایک جماعت جو دعوت دیں نیکی کی طرف اور حکم دے اچھے کام کا اور منع کریں برائی سے، اور یہ لوگ ہی کامیابی پانے والے ہیں۔ اور سورہ بقرہ میں ہی ہم دوسرے پارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہوا ہے امت وسطیٰ، بہترین امت، یعنی کہ ہم لوگ خلیفہ بنائے گئے ہیں نا، اور ہمارا کام کیا ہے؟ کیا ہم لوگوں نے اپنے جو ہماری ذمہ داری تھی ہم لوگوں نے اس دنیا میں آگے پوری کی؟ کیا ہم لوگوں نے نائب ہونے کا حق ادا کیا؟ خلیفہ ہونے کا مطلب ہے کہ ہم لوگ خود بھی عمل کریں، جو ہمارے مالک نے ہمیں کہہ دیا اس پہ ہم خود بھی عمل کریں، اور اپنی طاقت کے مطابق دوسروں سے بھی کروانے کی کوشش کریں۔ اور اس عمل میں عبادت نہیں ہے صرف، اس عمل میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے اور یہ سب کچھ نہیں۔ اگر تو صرف عبادت مقصد ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی عبادت کم نہ تھی۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے ایک روپیہ۔ تو یعنی کہ ہم لوگ صرف عبادت کے لیے نہیں پیدا کیے گئے ہیں، ہم لوگ خلیفہ ہیں۔ خلیفہ کا کام صرف عبادت کرنا اور ہر وقت اپنے مالک کی تعریف کرنا اور اپنے مالک کے آگے پیچھے پھرنا نہیں ہوتا، اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں، تبھی اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اور ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو کہ تم نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ یہ ہے ہماری ذمہ داری۔ اس دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم لوگ یہ جو فساد ہو رہا ہے، ظلم ہوتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں لوگ، جگہ جگہ حق تلفی ہو رہی ہے، ہم اس کو روکیں، ہم اس کے لیے کوششیں کریں، ہم برائی سے روکیں، ہم نیکی کا حکم دیں۔ یہ ہے ہماری ذمہ داری۔ ہم لوگ خلیفہ ہیں، ہم لوگ نائب ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر کام کریں۔ امر بالمعروف، نیکی کا حکم دیں، نہی عن المنکر، برائی سے روکیں۔ دس از آور رسپانسبلٹی، دس از آور گولز۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا فرشتوں سے کہ میں زمین پہ ایک جانشین مقرر کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے آگے سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، کیا تو بنائے گا اس میں اسے جو فساد کرے گا، فیہا اس میں، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور بہائے گا خون۔ حالانکہ ہم ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ، اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں تیری۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے آگے سے سوال اٹھایا، ان کا مقصد اعتراض کرنا نہیں تھا، وہ صرف یہ پوچھنا چاہ رہے تھے، ان کا پوچھنا مقصد تھا
کہ اللہ تو زمین میں پڑھنے میں آیا ہے کہ نا انسانوں سے پہلے جنات اس دنیا میں رہتے تھے، اور پھر انہوں نے فساد پھیلایا اور ایک دوسرے سے لڑ لڑ کے ایک دوسرے کو ختم کر دیا۔ تو فرشتے نے پوچھا کہ ایسا پیدا کرے گا جو فساد برپا کرے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں کیا کہا؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور اس نے سکھا دیے آدم کو نام، کلہا سب کے سب، ثم عرضہم، پھر اس نے ان کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے، پھر فرمایا مجھے بتاؤ ان کے نام اگر ہو تم سچے۔ یہاں پر ایک لفظ پہ اگر آپ لوگ غور کریں، آیت کا پہلا لفظ وَعَلَّمَ، اور اس نے سکھا دیے، یہاں پر سکھانے کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر تعلیم دینے کی بات ہو رہی ہے۔ تعلیم دینے کے بعد اہتمام سے اہمیت دی گئی ہے، طریقہ کار بتایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے۔ اگر تو کوئی ہمیں یہ بتا دیتے یہ انفارمیشن ہے بس بات ختم، یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو نام سکھا دیے، کس کے؟ اشیاء کے نام، پوٹینشیل نالج، ایکوائرڈ نالج، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھا دی، اور پھر فرشتوں سے پوچھا کہ بتاؤ اگر تم سچے ہو اپنی بات میں۔ فرشتوں نے پر کیا کہا تھا کہ تو ایسا بنائے گا جو فساد برپا کرے گا؟ تو فرشتوں نے اس سے پوچھا کہ اگر تم سچے تو بتاؤ، ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ یہاں پر ایک اور چیز کی بیان کی جا رہی ہے، اگر ہم تدبر سے دیکھیں کہ یہاں پر حضرت آدم کو فرشتوں پر فضیلت دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ فضیلت کس لیے دی گئی ہے؟ ان کے علم کی وجہ سے۔ علم ہمیں فضیلت دیتا ہے، علم ہمیں ابھارتا ہے، علم ہمیں روشن کرتا ہے، علم ہمیں مشہور کرتا ہے، علم ہمیں شہرت دیتا ہے۔ علم کون سا؟ صحیح علم، حق کا علم، سچ کا علم، قرآن کا علم، محبت کا علم۔ تو اگر ہم علم حاصل کریں گے تو ہمیں فضیلت حاصل ہوگی۔ علم حاصل کرنے والوں پر عظمتیں ٹوٹ کر برستی ہیں۔ علم حاصل کرنے والوں کے لیے کائنات کی ہر شے دعا کرتی ہے، اور جو لوگ قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اور کائنات کی ہر شے ان کے لیے دعا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں۔ جو قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے کہیں جاتے ہیں، فرشتے راہوں میں ان کے لیے پر بچھاتے ہیں، فرشتے ان کے لیے حفاظت کرتے ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں۔ تو علم ہمیں فضیلت بخشتا ہے۔ آگے سے فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا، انہوں نے کہا تو پاک ہے، کچھ علم نہیں ہمیں، الا ما علمتنا، مگر جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ آگے سے فرشتوں کو دیکھ لیں، کتنے ادب سے انہوں نے کتنا پیارا جواب دیا۔ انہوں نے آگے سے بلیم گیم نہیں کی کہ اللہ آپ نے خود ہی آدم کو سکھایا، آپ نے ہمیں نہیں سکھایا، ہمیں سکھاتے تو ہم بھی جواب دے دیتے، نہیں۔ انہوں نے آگے سے بہت پیارا جواب دیا کہ تو پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں، مگر جو تو نے سکھایا، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ہمیں اپنے اندر یہ رویہ لانا ہے، یہ کہ ہمیں اعتراض نہیں کرنے، یا ہم نے یہ بات کرنی سیکھنی ہے کہ ہمیں بات کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ کوئی ہمیں ذرا سے کوئی بات کر دیتا ہے اور نہیں بتاتا تو ہم لوگ ساتھ ہی اگر ایز اے اسٹوڈنٹ اور ایز اے ٹیچر بات کریں، ٹیچر ہمیں کوئی کویشچن نہیں دیتی اگر، تو کہتے ہیں آپ نے ہمیں کروایا نہیں تھا، آپ نے ہمیں دیا نہیں تھا، مطلب ہم بلیم گیم شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس طرح سے رویہ نہیں رکھنا۔ ہمیں یہاں فرشتوں کو دیکھنا ہے، انہوں نے کتنے ادب سے کہا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ انہوں نے ادب سے کہا اللہ ہم صرف وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ہر چیز اللہ کے نوٹس میں ہے، اللہ علیم ہے، حکمت والا۔ حکمت کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ کسی چیز کو اس کے جائز مقام تک رکھنے کو حکمت کہتے ہیں۔ صحیح وقت پر صحیح بات کہنا، صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، یہ حکمت ہوتی ہے۔ تو فرشتوں نے اتنے پیار سے، اتنے ادب سے کہا اللہ ہم نہیں جانتے جتنا تو نے ہمیں سکھایا۔ تو ہمیں یہاں سے بات کرنے کا طریقہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی بات پیش کرنی ہے، اپنے اعتراضات نہیں کرنے، کیوں کیا، آپ نے نہیں کیا، مجھے نہیں دیا گیا، یہ سب نہیں۔ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، کیونکہ جتنا زیادہ اللہ کے علیم ہونے کا یقین ہوگا نا ہمیں، اتنے زیادہ ہمارے اعمال میں کوالٹی آئے گی۔ جتنا ہمیں معلوم ہوگا کہ ہاں اللہ سب کچھ جانتے ہیں، رگ رگ سے واقف ہیں، اللہ گہرائی میں سے جانتے ہیں، خلوص جانتے ہیں، اندر سے جانتے ہیں، اتنی ہمارے اعمال میں کوالٹی آئے گی، اتنے ہی ہمارے اعمال خوبصورت ہوں گے انشاءاللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قال یا آدم، فرمایا اے آدم، ان کو بتا ان کے نام،
تو جب اس نے انہیں بتائے ان کے نام، فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ میں جانتا ہوں پوشیدہ چیزیں آسمانوں اور زمین کی، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ آگے بات کی جا رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھ لیا اور فرشتوں نے کہہ دیا سبحانک اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، ہم نہیں جانتے، یعنی کہ دل بول اٹھے اور زبان پکار اٹھے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ پاک ہے، سب وہی جانتا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا کہ تم بتاؤ ان کے نام جو میں نے تمہیں سکھائے ہیں۔ تو حضرت آدم نے ان کے نام بتا دیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھا دیے تھے۔ یہاں پر ایک اور بڑی مزے کی چیز ہم لوگ اگر غور کریں تو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے نام بتائے سب سے پہلے حضرت آدم کو۔ اگر ہم بھی کوئی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں فلاں زبان آ جائے، آج کل تو زیادہ تر فوکس انگلش پہ ہے جو کہ مجھے بہت بری لگتی ہے، کیونکہ اس انگلش نے نا ہماری اردو سے محبت سب چھین لی ہے، اور اردو زبان تو ہے ہی محبت۔ اگر ہم لوگ عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو جس طرح سے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اشیاء کے نام سکھائے نا، تو ہم لوگ اشیاء کے نام پہلے سیکھنا شروع کریں۔ جیسے آسمان کو کہتے ہیں السماوات، زمین کو کہتے ہیں الارض، باغ کو کہتے ہیں بستان، پھول کو کہتے ہیں وردن۔ اسی طرح اگر ہم عربی یا کوئی بھی زبان سیکھنا چاہتے ہیں نا تو ہمیں چیزوں کے نام یاد کرنا شروع کرنے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے ہمیں آہستہ آہستہ مدد ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم کو چیزوں کے نام بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے نا آیت نمبر 31 میں کہ اور اس نے سکھا دیا آدم کو نام سب کے سب چیزوں کے، تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے اگر ہمیں کوئی زبان سیکھنی ہے تو ہمیں اشیاء کے نام سیکھنے چاہیے۔ خیر، یہاں ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم نے سنا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ اگر ہم لوگ غور کریں نا، قدرت پہ غور و فکر کریں، تو ہمیں ہر شے میں اللہ تعالیٰ محسوس ہوتے ہیں، ہمیں محبتوں میں اللہ تعالیٰ محسوس ہوتے ہیں، ہمیں نیچر میں اللہ تعالیٰ محسوس ہوتے ہیں۔ وہ ایک شعر ہے نا کہ تو چاہے 1000 پردوں میں چھپا لے خود کو، میرا ہونا تیرے ہونے کا پتہ دیتا ہے۔ اگر ہم لوگ اپنے آپ پہ غور کر لینا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب ہونا شروع ہو جائے۔ ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھ لینا کہ ہم لوگوں کی پیدائش کیسی ہوئی، ہم لوگ کیسے آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، اور ہم لوگوں کی سارا کچھ کس طرح سے ہو رہا ہے، سورج کا روز آنا جانا، چاند کا روز آنا اور نکلنا، اور سارا کچھ، تو ہمیں معرفت نصیب ہونے لگ جائیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ غور و فکر نہیں کرتے ہیں، ہم لوگ دھیان نہیں رکھتے ہیں، بس ہم بظاہر سے دیکھتے ہیں، ہم لوگ گہرائی میں جا کے غور نہیں کرتے ہیں قدرت پہ، اور یعنی کہ نیچر پہ، اپنے آپ میں، اپنے ہونے پہ، کسی پہ ہم لوگ غور نہیں کرتے، اور ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ کہتے ہیں اور کیا تم تدبر نہیں کرتے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، کہ تم عقل نہیں رکھتے، کہ تم شعور نہیں رکھتے، کہ تم دیکھتے نہیں، کہ تم بصارت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اگر ہم بلند آواز سے بات کریں گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اگر ہمارے دل کے اندر کہیں اندر کوئی کھٹک ہوگی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے، اتنی ہی سچائی سے، اتنے ہی گہرائی سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت سی جگہ پہ یہی بات دہراتے ہیں، سورہ نمل میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ یہاں پر ہم لوگ اگر اپنا عملی نکات لیں نا کہ ہمارے لیے یہاں پر کیا ہے، تو اگر ہم لوگ کسی سے بظاہر مل رہے ہیں ہنس کر، اور ہمارے اندر اس کے لیے نفرت ہے، بغض ہے، حسد ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ جانتے ہیں۔ اگر ہم بظاہر کسی کے ساتھ برا کر رہے ہیں لیکن ہماری نیت اندر سے اچھی ہے کہ اگر میں اس وقت اس کے ساتھ دور رہوں گا تو اس کے لیے فائدہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ وہ گہرائی، وہ خلوص، وہ نیت جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ویسے ہی بظاہر لوگوں کی طرح جج نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نیکی کی اصل روح جانتے ہیں کہ اس نے کس لیے کی، اس کی نیت کیا تھی، اس کی سوچ کیا تھی، اس کی حکمت کیا تھی، یہ محبت سے کی تھی یا دکھاوے میں کی تھی، سختی سے کی تھی یا نرمی سے کی تھی، مجبوری میں کی تھی یا خلوص سے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتے ہیں، چاہے وہ چھپی ہو چاہے وہ ظاہر ہو۔ جب ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے گا نا کہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، تو ہمیں پھر لوگوں سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمیں لوگوں سے جو لوگ ہمارے سے برا کرتے ہیں ہمیں اس سے پریشان نہیں ہوں گے، ہاں ٹھیک ہے اللہ جانتے ہیں، وہ دیکھ لیں گے، اللہ ہمارے وکیل ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مدد کر دیں گے،
ہمیں انصاف دلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرے دل میں کوئی غلط بات نہیں تھی، لیکن پھر بھی لوگوں نے مجھے غلط سمجھا، تو کوئی بات نہیں، اللہ جانتے ہیں، اللہ ہے نا۔ تو ہمیں اپنے اندر یہ یقین پیدا کرنا ہے کہ ہاں اللہ ہے۔ اگر میرا کوئی خواب ہے تو اللہ ہے، اللہ جانتے ہیں اس خواب کے لیے میں کتنی کوشش کر رہی ہوں، اس خواب کے لیے میں نے کیا کیا قربان کیا ہے، اللہ تعالیٰ وہ قبول کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رستے نکال دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ علیم ہے، اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ایک وہی تو جانتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا وہ کافروں سے۔ جو ابلیس کا لفظی مطلب ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے انتہائی مایوس، اس کا جو لفظی مطلب ہوتا ہے۔ اور اسلام میں تو ابلیس ہم لوگ شیطان کو کہتے ہیں، جنات کو کہتے ہیں، ہر برے شخص کو کہتے ہیں۔ ابلیس نے کیا کیا تھا؟ اس نے کیا نہیں کیا تھا؟ ابلیس میں نے ایک جگہ پڑھا ہے، اب مجھے کنفرم نہیں ہے کہ صحیح روایت ہے کہ نہیں، کوئی ایسی، وہ بہت زیادہ سجدہ کرتا تھا، بہت زیادہ عبادت گزار تھا ابلیس، یعنی کہ وہ اللہ کے قریب بندوں میں آتا، فرشتوں میں آتا تھا، فرشتوں میں یا جنوں میں، مجھے ایگزیکٹ، کیونکہ جنوں میں بھی اچھے جن بھی ہوتے ہیں اور برے جن بھی ہوتے ہیں نا، سرکش جن بھی ہوتے ہیں، تو مجھے علم نہیں ہے اس بارے میں، لیکن یہ مجھے کنفرم ہے کہ بہت زیادہ عبادت گزار تھا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن اس نے منع کر دیا۔ کیوں منع کیا؟ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور ہو گیا کافروں سے۔ وہ بہت زیادہ سجدے کرنا، اس نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا نا، صرف ایک سجدہ، کیونکہ اس میں انا آ رہی تھی کہ وہ کہتا ہے میں آگ کا ہوں۔ اس ایک جگہ وہ شیطان کہتے ہیں انا خیرکم، میں اس سے بہتر ہوں، میں تو میں آگ سے ہوں۔ آگ جو ہوتی ہے وہ اچھالتی ہے، ابھارتی ہے، جو مٹی ہوتی ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ تو شیطان کا جو غرور ہے نا، وہ اس کے آڑے آ گیا۔ آج کل ہم لوگ بھی اپنے غرور کی وجہ سے کتنا زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں آخرت کا، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ مفہوم حدیث ہے، جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رائی برابر، رائی بالکل ایک ذرہ ہوتا ہے، بالکل ذرے سے بھی چھوٹا، بالکل جیسے نا بہت زیادہ کم، تو جس کے دل میں رائی برابر بھی غرور ہوگا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ہم لوگوں نے اپنے انا کے بت بنائے ہوئے ہیں، ہم لوگوں نے اپنے غرور کو اتنا آسمانوں پہ چڑھایا ہوا ہے کہ ہم لوگ کے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے ہیں۔ اور اس نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا، صرف ایک سجدہ، اور ہم لوگ کتنے سجدے چھوڑتے ہیں۔ نمازیں، ہماری نمازوں کا کیا حال ہے وہ ہم سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ نمازوں میں ہم لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہوئے ہم لوگوں کی جو حالت ہوتی ہے وہ ہم میں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اور سجدہ کیجئے اور قریب ہو جائیے۔ ہم جتنے زیادہ سجدے کریں گے اتنے زیادہ ہم درجات میں بلند ہوتے جائیں گے، اور جتنے زیادہ ہم درجات میں بلند ہوتے جائیں گے اتنا زیادہ ہم اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، اللہ کے پسندیدہ ہوتے جائیں گے، اللہ کے محبوب ہوتے جائیں گے۔ ہمیں جب ہم ایک دفعہ دین سیکھنا شروع کر دیتے ہیں نا، محبت سے چلنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو نماز شرط اول ہے۔ نماز شرط ہے محبت کے راستے پہ چلنے کی۔ نماز کے بغیر ہم لوگ محبت کے راستے پہ چل نہیں سکتے۔ اگر ہماری نمازیں کمزور ہوں گی، ہمارے سجدے کمزور ہوں گے، ٹوٹے پھوٹے ہوں گے، تو ہم لوگ گرتے رہیں گے۔ جیسے ہی ہماری نمازوں میں محبت آ گئی، نمازوں میں استقامت آ گئی، تو ہمارا سفر بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ ہم لوگ بات پہ گر گر کے تھکیں گے نہیں، اپنی نمازوں کو بہتر بنا لیں۔ ابھی بھی وقت ہے اپنی نمازوں کو بہتر بنا لیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر ہم لوگ نماز پڑھ لیں گے نا، ہم لوگ اپنے پریشانیوں کے آگے جھکیں گے نہیں، اپنے مشکلوں کے آگے تھکیں گے نہیں، اپنے غرور اور تکبر کے آگے گریں گے نہیں، صرف ایک سجدہ کرنے سے۔ اگر ہم لوگ سجدہ نہیں کریں گے تو ہمیں 1000 لوگوں کو سجدہ کرنا پڑے گا، بظاہر نہ بھی کریں لیکن ہمیں اپنے خواہشوں کو معبود بنانا پڑے گا، ہمیں اپنے خوابوں کو، اپنے پریشانیوں کے آگے جھکنا پڑے گا۔ اس لیے بہتر نہیں ہے صرف ایک سجدہ کر لیں، نماز کا سجدہ، محبت کا سجدہ۔
وہ سجدوں کی شوقین غازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو نماز کے حوالے سے بہترین کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اپنے نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر نماز وسطیٰ کی۔ نماز کی حفاظت سے مراد کیا؟ نماز کو صحیح وقت پہ پڑھنا، صحیح طریقے سے پڑھنا، خلوص سے پڑھنا، محبت سے پڑھنا، سنت کے مطابق پڑھنا، اول وقت میں پڑھنا۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کر لیں، کیونکہ سب سے پہلے سوال نماز کا پوچھا جائے گا، اور جس کی نماز درست نہیں ہوگی نا، اس کے سارے اعمال بیکار، اس کے سارے صدقات بیکار۔ جو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ اس کے صدقات کیا قبول کیے جائیں گے؟ کیونکہ پہلا سوال ہی نماز کا ہونا ہے۔ نماز کمپلسری کویشچن ہے، نماز کے بغیر ہم لوگ پار نہیں لگ سکتے۔ نماز محبت کی دلیل ہے، نماز نور ہے، نماز روشنی ہے، نماز محبت ہے۔ ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، تکبر سے پرہیز کرنا ہے، اور انکار کرنے والوں میں سے نہیں ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ ابلیس نہیں ہیں، ہم لوگ حزب اللہ ہیں، اللہ کا گروہ ہیں۔ ہم لوگ شیطان کے لشکر میں سے نہیں ہیں انشاءاللہ، اور ہمیں شیطان کے لشکر میں بننا بھی نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور ہم نے کہا اے آدم رہ تو اور تیری بیوی جنت میں، اور دونوں کھاؤ اس میں سے کھلا جہاں سے تم چاہو، اور نہ قریب جانا اس درخت کے، ورنہ ہو جاؤ گے تم دونوں ظالموں میں سے۔ یہاں آزمائش کی گئی ہے ہمارے باپ حضرت آدم کی، اور آزمائش کی جگہ جنت مقرر کی گئی ہے۔ یہاں سے ایک ہمارے لیے جو عملی نقطہ نکلتا ہے نا، کہ ہماری جو مرتبہ ہے نا انسانیت کے لحاظ سے، وہ جنت ہی ہے۔ جنت ہی لائق اور مناسب مقام ہے انسانوں کے لیے، محبت کرنے والوں کے لیے۔ لیکن شیطانی ترغیبات ہوتی ہیں نا، اس کے مقابلے میں اگر ہم لوگ آ گئے نا، تو ہم لوگ اللہ کی فرما برداری سے ہٹ جائیں گے۔ اور اگر ہم لوگ اللہ کی فرما برداری سے ہٹ گئے تو ہم لوگ جنت سے محروم کر دیے جائیں گے، ہم لوگ جنت سے نکال دیے جائیں گے، اور ہمیں جنت سے نہیں نکلنا۔ جنت ہماری میراث ہے، ہمیں اپنی فردوس گمشدہ حاصل کرنی ہے انشاءاللہ۔ اسی لیے جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو مان لینا، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے رکنے کے لیے کہا اسے رک جانا، اور ابلیس کی طرح سرکش نہ ہو جانا، تکبر میں نہ پڑ جانا کہ ہاں میں نے کیا تھا بس ٹھیک ہے ہو گیا۔ نہیں، ہم نے کر لیا، اللہ ہم سے ہو گیا، اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ تو نہ سنے گا تو اور کون ہے ہمارے سوا، فوراً پلٹ کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ یقین جانے رب کعبہ کی قسم، اگر ہم لوگ دل سے شرمندہ ہوتے ہیں اپنے گناہوں پہ اور اللہ کی طرف پلٹ کے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی آغوش محبت میں لے لیتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم اگر خلوص سے جاتے ہیں تو اللہ اپنے آغوش میں لے لیتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک بات ہے کہ ظالموں میں سے نہ ہو جانا۔ اگر تم لوگ ظالم کیا ہوتا ہے، ظلم کیا ہوتا ہے؟ جو ظلم ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کا حق نہ دینا۔ اور جب ہم لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں نا، گناہ کرتے ہیں تو ہم لوگ 3 لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ پہلا حقوق اللہ کا حقوق، ہم لوگ اللہ نے ہمیں یہ کہا کہ نہیں کرو، لیکن ہم اللہ کی بات نہیں مانے، اللہ کا ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ دوسرا، ہم چیزوں کا حق ادا نہیں کرتے جو اللہ نے ہمیں اعزاز دیے ہیں، آنکھ، کان، ہاتھ، جس سے ہم لوگ گناہ کرتے ہیں۔ اگر ہم لوگ اسے گناہ کریں گے تو ہم لوگ ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کر رہے، ہم لوگ ان نعمتوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اگر ہم لوگ ان ہاتھوں سے، آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں نا، تو روز قیامت یہ آنکھیں، یہ ہاتھ، ہمارے پاؤں گواہی دیں گے ہمارے خلاف کہ اللہ یہ مجھ سے ظلم کرتا تھا، مجھ پہ ظلم، میرے سے گناہ کرواتا تھا۔ یہ لوگ جن ہاتھوں سے، آنکھوں سے ہم لوگ گناہ میں محو ہو جاتے ہیں نا، یہی ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہی ہمارے خلاف بولیں گے روز قیامت۔ اللہ تعالیٰ ان کو زبان دے دیں گے، یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اور جو تیسرا حق ہم لوگ ظلم کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا اپنی ذات پہ بھی تو حق ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو تباہی سے بچائیں، گناہوں سے بچائیں، آخرت کے جہنم کے عذاب سے بچائیں۔ تو ہم لوگ جب اللہ کی نافرمانی کرتے تو ہم 3 حقوق ادا نہیں کر رہے ہوتے، ہم 3 جگہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر نہیں مانو گے، ہمارے لیے عملی نقطہ یہ ہے، تو ہم لوگ ظلم کریں گے، اور ظلم ہم لوگ 3 لوگوں پہ کریں گے۔ اللہ کا ظلم، اللہ پہ اللہ کا حق نہیں دیں گے، اللہ پہ نعوذ باللہ ہم ظلم نہیں کریں گے، یعنی کہ ہم 3 لوگوں کا حق ادا نہیں کریں گے، ہم لوگ اللہ کا حق ادا نہیں کریں گے،
ہم لوگ چیزوں کا جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں جن سے ہم لوگ گناہ کرتے ہیں ان کا حق ادا نہیں کریں گے، اور ہم لوگ اپنے آپ کا، اپنی ذات کا بھی حق ادا نہیں کریں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس سے، بس نکال دیا اس نے انہیں اس سے کہ وہ دونوں اس میں، اور ہم نے کہا اتر جاؤ، تمہارا باز کے لیے دشمن ہے، تو تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شیطان کو ہمارا خلا دشمن، شیطان کو ہمارا دشمن کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، انہوں نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ وہ دشمن ہے، جس نے تمہیں نکال دیا، تمہارے ساتھ زیادتی کر دی، تمہیں بہکا دیا۔ انسان بھی شیطان کا دشمن ہے، اور شیطان تو انسان کا دشمن ہے ہی۔ انسان کا دشمن شیطان ایسے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے روکتا ہے، بھٹکاتا ہے اور بہت زیادہ محو کر دیتا ہے، اور انسان کا دشمن شیطان ایسے ہے کہ ہم لوگ اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں، وہ ہمیں خواہشوں کے ذریعے، نفس کے ذریعے آزماتا ہے، اور ہم لوگ نفس کے آگے بہکتے چلے جاتے ہیں۔ وہ ایک نظم ہے، چھوٹی سی ہے لیکن تھوڑی سی بڑی ہے، میں سناتی ہوں، میں دل کرتا ہے میں شیئر کروں، کیونکہ ہم اس سے جان پائیں گے کہ کیسے شیطان ہمارے نفس کے ذریعے ہمیں بہکاتا ہے۔ قصہ ہے ایک سائے کا، روبرو ہوا وہ خلوت میں، ملاقات ہوئی کچھ بات ہوئی، لفظ تو بے مقصد تھے مگر سارے وقت کے تھے، کچھ اپنا سا وہ لگتا تھا جیسے ہمدرد ہو وہ میرا۔ اس نے کہا چلو ساتھ تو میرے، تمہیں زیست کی سیر کرواؤں گا، خوب تمہارا دل بہلاؤں گا۔ میں بھی تو بہکا سا تھا، اٹھا اور اٹھ کے ساتھ ہی چل دیا۔ جب اس نے ہاتھ میرا پکڑا تھا نا، سیاہی پھیلی تھی ہر جانب اور دھوئیں نے لپیٹ لیا تھا۔ میں رویا، چیخا، چلایا، کہا کہ رک جاؤ مت لے جاؤ، بات سنی نہ کان دھرے، لے جا کر اس نے دشت میں پٹکا۔ پھر وہ ہنسنے لگا، ہنستے ہنستے کہنے لگا، پہچانا تمہارا نفس ہوں میں، خواہشوں کا عکس ہوں میں۔ پھر جسم پر چھپکلی رینگی تھی، پھر پاس نہ کوئی سویرا تھا، پھر دور تلک اندھیرا تھا، پھر دور تلک اندھیرا تھا۔ ایسے ہی نفس ہمیں اپنی طرف راغب کرتا ہے، اور یہ سارے شیطان کے وار ہوتے ہیں، جو ہماری خواہش ہوتی ہیں اس سے بدلہ لے لو، اس پہ غصہ اتار دو، اس سے ناراض ہو جاؤ، اس سے بدزمانی کر لو، اس سے بدگمان ہو جاؤ، یہ کر لو، یہ نیکی چھوڑ دو، چھوٹی سی ہے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ معاف کر دیں گے۔ ہم لوگ گناہ اس نیت پہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، ہم لوگ معافی مانگنے کی نیت سے گناہ کرتے ہیں۔ ایسے تو اللہ تعالیٰ علیم ہے، بصیر ہے، اللہ جانتے ہیں کس نیت سے گناہ کیا جا رہا ہے، کس نیت سے معافی مانگی جا رہی ہے۔ تو ہمیں یہاں پر عملی نقطہ یہ ہے کہ ہمیں نفس کے بہکاوے میں نہیں آنا، ہمیں شیطان مردود کی دشمنی پہچاننی ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں آگے جا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے لوگوں مت چلو شیطان کے قدموں پر، بے شک وہ تمہارا خلا دشمن ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ بھی کتنے ہم سے محبت کرتے ہیں نا، انہوں نے ہمیں ڈائریکٹ بتا دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہاری دشمن ہے، ان سے بچنا ہے، ان سے احتیاط کرنی ہے، ورنہ تو ہم لوگ پکے جہنمی ہوتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان میں سے ہمیں شامل نہ کرے، آمین۔ پھر حضرت آدم کو زمین پر بھیج دیا گیا، کیونکہ شیطان نے ان کو بہکا دیا تھا۔ پھر آگے ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمات، فَتَابَ عَلَيْهِ، تو پھر مہربان ہو گیا اس پر، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر مجھے بہت مزے کی یہ آیت لگتی ہے، اور اس میں جو لفظ ہے نا فتابہ، یہ بھی بہت مزے کا لفظ ہے، اس میں ابھی میں بات کرتی ہوں۔ یہاں پر آدم نے سیکھ لی اپنے رب سے چند کلمات، وہ کلمات ہم نے سنے ہوں گے، وہ ایک دعا ہے جو آگے قرآن میں آتی ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ اگر ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور بخشے گا نہیں، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو جب ہم نے بھی تو اپنی جان پہ ظلم کر لیے نا، بہت سے ہم نے بھی تو بہت سے گناہ کر لیے نا، ہم نے اتنے گناہ کر لیے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو، اپنا آپ ہمیں لگتا ہے کہ ہم لوگ گندگی کا ڈھیر ہیں، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ جب ہو گیا تو مطلب ہو گیا، طویلیں نہ پیش کریں، اچھا اللہ جی اس وجہ سے ہوا، ایسا تھا تو ایسا ہو گیا ورنہ نہ ہوتا، یہ نہیں، ہو گیا، ہاں جی اللہ جی ہو گیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا،
اے اللہ ہم اپنے آپ کو تباہ کر بیٹھے، اے اللہ ہم نے اپنی جانوں کو تباہ کر لیا، وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو رحم نہیں کرے گا تو اللہ ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، اور اللہ تو رحم کر دے، تو ہماری ذات پہ ہم پر رحم کر دے تاکہ ہم خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہوں۔ تو یہاں پر جس طرح حضرت آدم نے اپنی غلطی مان لی، تو ہمیں بھی اپنی غلطی ماننی ہے۔ عملی نقطہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطیاں ماننی ہے۔ ہاں جی اللہ جی ہو گیا، اللہ جی معاف کر دیں، آگے سے کوشش کریں گے، اور آگے سے کوشش کر کے پھر گناہ ہو سکتے ہیں، ہماری آخری سانس تک گناہ ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ